اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے. ہماری آنکھیں اندھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے دو لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے ہیں. اندھے ہیں بہرے ہیں, اندھے ہیں بہرے ہیں, اندھے ہیں بہرے ہیں. هل يستوي الاعمى والبصیر, اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ. یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ. یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ. اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ابا کے حقوق, یہ اماں کے حقوق, یہ بیوی کے حقوق, یہ بہنوں کے حقوق, یہ بھائیوں کے حقوق, داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے, لباس کیسا پہننا ہے, عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا, گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی. تو ہمارے جتنے مسائل, عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی, ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا, اور ٹاک شاک میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے. اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا. گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا, اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے تو مجھ سے پوچھو. ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے, خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا ہے تو ہم تجھ سے پوچھیں. پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ. دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے کہ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے. یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا اور ریلز آتی ہیں, یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے, یوں کرو پھر کوئی نہیں, ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی. اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے 2 اور 2 4 کی طرح, ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں, ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے آپ کا. وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے, یہ لڈو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے, یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی. تھوڑا سا زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا, اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ تو وہ زہر تحلیل ہوگا, وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا. بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا, ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کرتے, پیسہ 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 پیسہ, پاگل ہو گیا آدمی. جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت, ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے. منہ سے تو بول لیا کریں, میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں. صحت, یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ, ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یار, کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں. پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پھر ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں, ہم ہماری ایسی کی تیسی, ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں, ہم ایسے ہیں. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ, ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے, وہ دیکھا ہے؟
ایک خاتون کا شوہر ہے, اپنے آپ کو, کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں, تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے, نفسیاتی مریض ہے, پاگل ہے, کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹس ہے, 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے ٹھیک ہے نا, اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات ہے, جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے, تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے, گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی, غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے, ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں, دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے, بالٹیاں توڑی جاتی ہیں, بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض گالیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی کی تیسی, میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں یہ کر, سب چلتا ہے. گھر ہے, ہم انسان ہے بھائی, گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور تھوڑی ہیں. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے, بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوئے یہ کر دوں گا, بھائی گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے, ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں اس میں, دھاڑے گا. وجہ کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں, انکل سو رہے ہیں, گوشت کھاتا ہے, گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی؟ بولو, گوشت ہے. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ تاکہ پورے ہی دھاڑتے ہی نہ رہو, ہر وقت بیلنس رہے نا, بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں, تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی, کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. کیا خیال ہے؟ جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ کو. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون, اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہے نا نفسیاتی ہاسپٹل, تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے تو مار کس کو رہا ہے؟ اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں؟ یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی ہوئی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے, پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے؟ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں وہی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا, اب سیپریشن کیا ہو گئی؟ ایک مشکل, اب پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے؟ جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شکوک بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے؟ بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا؟
بولو نا, کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا؟ آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں. یہاں مجھے خیال آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں؟ چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم. سمجھتے ہو؟ ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے, پوری قوم نکل آئے گی. یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے.